جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARY پر۔ یہ بابرکت اور پاکیزہ نشست حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور ان کے ذکر خیر کی مجلس ہے۔ اور وقفے کے بعد ہمیں ان کے ایک اور صاحبزادے نے، جو پوتے ہیں ان کے اور ان کی تربیتوں کے مظہر ہیں، ان کی محبتوں کے حصار میں رہنے والا یہ خوش نصیب سید زادہ، میری مراد ہے جناب صاحبزادہ سید معین حیدر شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم معین بھائی، خیر مقدم ہے آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ اسی طرح آپ کی کریم بزرگوں کی محبتوں کے حصار میں رکھے۔ آئیے حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکار خیر کی ہم سعادت پاتے ہیں، شرف حاصل کرتے ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم سے۔ شاہ جی قبلہ، سب سے پہلے تو ہماری خوش بختی ہے کہ آپ سارے سادات نے ہمیں شرف یاب کیا ہے اور آج ہمیں چند گھڑیاں حضور کی آل کے جگر پاروں کے ساتھ صرف کرنے کی، بتانے کی سعادت مل رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا کہ جس کریم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تقوی طہارت کی بنیاد پر جو ساری حیات انہوں نے گزاری، میں چاہتا ہوں کہ اس حیات کی چند گوشے، چند کونے اور روشنی کی وہ کرنیں جو آج پوری امت کی بیٹیوں اور ماؤں کے کام آ سکیں، آپ کچھ ایسی باتیں ہمیں ان کی یادوں کے حوالے سے ارشاد پہلی بات میرے لیے باعث سعادت ہے، میں اس بزرگ ہستی کے متعلق لب کشائی کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ، جو میرے لیے ماں بھی تھی، ماں سی بھی تھی اور میری چچی بھی تھی ماشاءاللہ۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد شاید انہی کی باہوں میں کچھ ٹائم گزارا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ میری خالہ بھی تھی، اس لیے وہ چچا جان سے شادی ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ گجرانوالہ میں وہاں ہی ہم لوگ رہتے تھے، جی بہتر، تو وہ ایک ایسی شفیق ماں تھی کہ بس ان کا ذکر، یعنی کہ اتنا ان کا پیار تھا ہم لوگوں سے، سب بچوں سے، بہنوں بھائیوں سے، اس طرح کا تعلق تھا کہ ماں جو ہے نماز میں وہ سختی کرتی تھی، اٹھیں جی نماز پڑھیں، درست، اٹھیں جی قرآن پاک پڑھیں۔ ادروائز ان کا پیار، ان کا لب و لہجہ اتنا دھیما، اتنا میٹھا ہوتا تھا، اور پھر ان کا وہ باہیں کھول کے ملنا پیار سے، اللہ یعنی اکبر، کہ ہمیں ساری تھکن، ساری دکھ ختم ہو جاتے تھے جب وہ پیار سے باہیں کھول کے ملتی تھی اور سر چومتی تھی۔ اللہ کیا اکبر، بات تھی ان کی، کیا بات ہے، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ہائے جنت ہائے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، سبحان وہ اللہ، واقعی وہ ماں تھی جنہوں نے ساری عمر تہجد، نماز، قرآن پاک کا اور پھر درود کا ورد، پھر بچوں کو پڑھانا، اور سب سے بڑی بات جب سے ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں ان کو قرآن مجید کا علم ہی بانٹتے دیکھا، بڑی بات ہے، یعنی کہ ان کا مدرسہ تھا، صبح انہوں نے اب فارغ ہونا اپنی، اس کے بعد مدرسے چلے جانا، اور پھر میرا ہم سے اب بڑی عمر کی ان کی شاگردیں ہیں، یعنی کہ وہ گجرا جڑا والا کا جو سارا ایریا ہے اس میں ماشاءاللہ ان کی شاگردوں سینکڑوں میں بلکہ ہزاروں میں ہوگی، بالکل صحیح، اور وہ ایسی ماں تھی کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اللہ کہ ہم ایک ایسی ہستی کی اولاد ہیں جن کا نیم البدل نہیں ہے ہمارے کیا پاس۔ کہنے شاہ جی، اللہ آپ کو سلامت اللہ ان رکھے، کے درجات بلند کرے، آمین، اور اس ان جہان کے میں بھی صدقے ان کی دعائیں ایسے ہی جاری رہیں جس طرح اس دعائیں دنیا میں تو آپ کو دیکھیں جی، ملتی ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے، تو میں نا ان کی قبر کے لیے کر رہے تھے کہ چلے ان کو، تو مجھے خواب میں ملے، اللہ اکبر، اللہ یقین اکبر، کریں میں ابھی تک وہ چیز بھول نہیں سکا کہ میں نے جہاں وہ اندر بیٹھی تھی میں نے ناک کیا، میں نے کہا ماں جی جلدی کر لیں ذرا نا دعا کروانی ہے آپ سے، اور میں نے جب انہیں دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، اور 7-8 عورتیں ہیں جو ان کو تیار کر رہی ہیں، اللہ اکبر، اور وہ جو ان کا ڈریس تھا، یعنی کہ مجھے آج تک اس کی کلر نہیں، میں اس کو جامنی سا ایسا خوبصورت کلر تھا، کہتے ہیں فیض الحسن میں ابھی آتی ہوں، میں تیار ہو کے بھی آ رہی ہوں، اللہ اکبر، یعنی کہ جب وہ زندہ تھی تب بھی دعائیں تھیں، جب وہ چلی گئی ہیں تو اب بھی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے گا۔ بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ، اور جن خوبصورت یادوں سے آپ نے آغاز فرمایا ہے تو ہماری تو روح یہاں بیٹھے تازہ ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اور نسبت حضور کے خانوادے کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، الحمدللہ آپ ان کی تربیت کا بہت خوبصورت مظہر ہیں، ہم نے ساری عمر آپ کو خیر کا لنگر اور دولت بانٹتے معاشرے میں دیکھا ہے، وہ چاہے آپ کا منصب ہو، آپ کی انفرادی حیثیت ہو، ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ ساری خیر کی دولتیں بانٹتے دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت تک
قرآن اور میری آل جو ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ رہے گا, یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک لوگ پہنچ جائیں گے. تو حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلام مجید فرقان حمید کے ساتھ کس طرح اپنے بچوں کو جوڑے رکھا اور پھر اس کی خیرات اور لنگر کس طرح معاشرے میں بانٹا, جو خاندان اہل بیت کا خاص طریقہ رہا, میں چاہتا ہوں آپ اس پر ہمیں کچھ ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتداً ایک تو آپ کا اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی عبدالرؤف صاحب کا, عامر فیاضی صاحب کا, ظہیر بھائی کا. یہ ایک خوبصورت بزم آپ نے آراستہ کی اور یہ ایک محبتوں کا سلسلہ ہے اور کارواں ہے. اور جس ہماری ممدوح ہستی, وہ میرے لیے تو وہ ایک حصار تھی, درست, جن کے میری زندگی بڑی ایک مارکوں میں گزری ہے. جی بالکل ایسے ایک ہر وقت جو ایک حفاظت کا احساس رہتا تھا ان کی دعاؤں کے سبب تھا. اللہ اکبر. اور میں احساسات میں ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا. صحیح. میں روزانہ ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا تھا. اور میں ان کے جانے کے بعد اس تنہائی کو یا اس احساس کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن چونکہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ بہرحال موت, جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, تو پردہ کر جانے کے بعد بھی استحکام پکڑ جاتا ہے, لیکن جی بالکل, تھوڑی مدد, تھوڑا سا محنت وقت بھی کی لگتا ہے, ضرورت محنت ہوتی اور وقت چاہیے ہوتا ہے. درست. اور یہ جو اہل بیت اطہار کا گھرانہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت مدینے کی لوگ عورتیں اپنے شوہروں سے امور تجارت پہ بات چیت کیا کرتی تھیں کہ فلاں جنس کتنے میں بکی ہے اور فلاں اونٹ اپنے شوہر سے پوچھتی تھی کہ تم نے کتنے میں خریدا ہے, تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فاطمہ کی جان ہے, میں نے علی سے تو یہ کبھی سوال ہی نہیں کیا. مجھے زینب اور رقیہ کو علوم نبوت اور علوم قرآن کی ترسیل سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی. اللہ اکبر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسپرٹ ہے, وہ جذبہ ہے, بالکل صحیح, جو اس خاندان کے حوالے سے ایک خاص امتیاز رکھتا ہے کہ انہوں نے دین کو اترتے دیکھا, انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا. درست. دوسرا مرحلہ اس کو محفوظ کیا, اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی ترسیل اور اس کی جو ابلاغ ہے, اس کی ترویج ہے, اس کو اپنی خاندانی, انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری سمجھا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی کسی گھرانے اس کی دن کو ٹٹولیں یا رات کی خلوتوں کو دیکھیں, جی بالکل, تو ہمیں قرآن کے نور اور فیوز و برکات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. ہماری جو آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت, ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ابتدائی طور پر میرے برادر مکرم نے فرمایا, تو ہمارے گھروں میں اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو جدید معاشرت آئی ہے اس میں یہ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں. ورنہ تو دن کا آغاز ایسی جو اولوالعزم ہستیاں گھروں میں خواتین مائیں ہوتی تھیں ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سے ہوتا تھا. جی بالکل ایسا. اور ہمارے گھر کی صبح ان کی آواز تلاوت کے ساتھ جو ہمارے کانوں میں پڑتی تھی اس سے ہوتا تھا. اللہ. اور ان کی بنیادی اور سب سے مضبوط جو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھیں کہ بچوں کو فجر کی نماز کے لیے وقت پہ بیدار کرنا, اور اگر کوئی اس سلسلے میں کسی کی کوتاہی ہوئی ہے ہم میں سے, تو وہ اس پر ان کا رد عمل بہت شدید ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور میرا خیال یہ کہ اگر ہماری نماز وقت پہ نہیں ہوئی صبح کی, تو کم از کم دوپہر تک ان کی طبیعت پر اس چیز کا بوجھ رہتا تھا, اور وہ ملال نظر آتا تھا. درست. مسجد میں اہتمام کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کے لیے ابتدائی طور پر جاتے تھے, تو وہ وہاں بھی ہمارے لیے موسم کے مطابق, ہمارے لیے نہیں سب بچوں کے لیے, چائے گرمیوں میں لسی وغیرہ اس کا اہتمام کرتی تھی. بالکل صحیح. اور آج اس دور میں جو ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ نسل نو کی تربیت کے حوالے سے جو انسٹیٹیوشن نہیں ہے, درست, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پورا انسٹیٹیوشن تھی. اپنے بیٹوں, بیٹیوں اور ان سے آگے متصل جو فیملیز ہیں, جو پوتے, نواسے, نواسیاں, بڑا مشکل ہو گیا ہے فی زمانہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ ایسے نہ کرو اور ایسے کرو. لیکن اس سلسلے میں نے دیکھا کہ ان کے اندر وہ بڑی مضبوط اور مستحکم تھیں. بالکل صحیح. اور اپنی چیزوں کو اور اپنے امور کو اور اپنی منصبی ذمہ داریوں کو اور خاندانی ذمہ داریوں کو فیملی کے حوالے سے, اور پھر جو فیملیز جو
لوگ روحانی اور دینی طور پر ان کے ساتھ منسلک تھے، ان کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے جو ذمہ داری پوری کی، مجھے کم از کم یہ مثال اور کہیں نظر نہیں آتی، اور میں ہمہ وقت اس اعتبار سے میری نظریں اور میری گردن فرط عقیدت محبت سے ہمیشہ ان کے آگے خم رہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بڑی کمال خوبصورتی سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی محبتوں کے حصار میں رہتے ہیں، تو ان کی یادوں کا جو ایک خوبصورت حصار آپ نے قائم کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب انہی خوبصورتیوں میں اپنی عمر گزاریں، اور ان کی دعائیں انشاءاللہ آپ کے خانوادے کے اور حضور کی امت کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اسی طرح جناب صاحبزادہ سید احمد رضا شاہ صاحب قبلہ، حضرت اماں جی صاحبہ علیہ رحمہ کو ان کے جاننے والے جتنے بھی ہیں، خواتین کا حلقہ بالخصوص حضور کی ملت کی بیٹیوں کا، وہ انہیں رابعہ عصر کہتا ہے، عصر حاضر کی رابعہ بصری۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو پاکیزہ معمولات تھی کہ دنیا انہیں رابعہ عصر کہنا شروع ہو گئی، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیے تاکہ ان کی یادوں کا ایک باب اور کھلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرت بات یہ ہے کہ ماں تو ہر ایک کے بیٹے کے لیے عظیم ہوتی ہے، درست، وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہو، کسی خانوادے سے اس کا تعلق ہو، لیکن ہماری اماں جان کا جو شعار، جو ان کا مزاج، جو ان کی قرآن کے ساتھ شغف اور وظائف اور معمولات کے ساتھ ان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، وہ اتنی والہانہ تھی کہ انہوں نے اپنی ہر بچے، ہر بچی، ہر طالب علم کے اندر یہ کوشش کی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت قرآن کے ساتھ ساتھ جو میرے کریم آقا نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کی بالکل کہ صحیح، علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، اللہ کہ اکبر، 3 چیزیں اپنی اولاد کو گفٹ کرو۔ درست، تو ہماری اماں جان نے ہمیں بچپن سے قرآن سے جوڑا، صاحب قرآن تو ہمارے جد ہے، بالکل صحیح، تو یہ چیزیں تو ہمارے خون میں رچی بسی تھی، لیکن انہوں نے نسل کو، جو ایک نسل نہیں، انہوں نے نسل در نسل یہ پیغام عام کیا کہ جو میرے کریم آقا نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے سینے میں میری محبت ڈال دو، اللہ اکبر، حبا نبیکم بالکل صحیح، بحبا اہل بیتی، اور پھر دوسری چیز اہل بیت کی محبت۔ حضور معلم حکمت ہے، آج کل لوگ یہ پیغام دیتے ہیں جی قرآن کافی ہے تو باقی سبھی چیزوں کو سائلنٹ کر دینا چاہیے، ہائے ہائے، لیکن بدقسمتی ہے میرے ایسے کریم لوگوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جو میسیج دیا کہ میری محبت اپنی اولاد کے سینے میں اتار دو، کی۔ بالکل صحیح، پھر میری اولاد کی محبت اپنے سینے میں اتار دو، تو تیسرے سٹیپ پہ حضور نے فرمایا تلاوت القرآن۔ تو ہائے حضور ہائے، معلم حکمت ہیں، وہ بہتر میرے جانتے کریم ہیں آقا نے کائنات میں فرمایا سب کہ سے۔ قرب قیامت لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن بڑے فصیح و بلیغ انداز میں پڑھیں گے، جو سجدے بڑے دراز کریں گے، تو تمہیں ان کے سامنے قرآن پڑھنا اپنا ہیچ نظر آئے گا، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں ہیچ نظر آئیں گی، ہائے لیکن یاد ہائے رکھو وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، اس لیے جس سینے میں میرے کریم آقا کی محبت ہوگی، ان کی آل کی محبت ہوگی، پھر جب وہ قرآن کی طرف بڑھے گا تو قرآن کا نور اس کے سینے میں اتر جائے گا، بالکل صحیح، آپ کیونکہ نے قرآن شاہ خود فرمایا، فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ بالکل کثیرا۔ صحیح، تو اس لیے ہماری اماں جان نے ویری فرسٹ ہمیں قرآن سے جوڑا اور اپنی شاگردوں کے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سینوں میں بھی اپنی محبت کو اتارا، اور وہ فیض بحمد اللہ نسل در نسل لوگوں میں جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ، اور صرف گھر کے کام کاج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، کی سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا سارا کام کاج خود کرتی، ہمیں کھانا خود بنا کے دیتی، اگرچہ گھر میں ان کی خادمائیں موجود ہوتی لیکن خود کرتی سارا، خود اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے۔ ہمیں اللہ، آج بھی یاد ہے کہ وہ بچپن اللہ، کی اللہ، یادیں کہ ہم ان کے حصار میں بیٹھے ہوئے صبح ناشتے کی اور دوپہر کو اور شام کا کھانا جو اپنے ہاتھوں سے ہمیں تقسیم فرماتے، تو ساتھ ساتھ یہ ساری ذمہ داریاں آسان انداز میں وہ انجام دیتی، تو ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا مشغلہ اور معمول تھا کہ حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھ، اللہم صلی علی، ہمیشہ ان کے بیڈ پر وہ شمارے جو تھے وہ پڑے رہتے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور شب زندہ داری ان کا شعار تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر ایک اور بات میں عرض کروں گا ارشاد، کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ مستحب جو روزے تھے وہ بڑی کثرت سے رکھتے، بالکل صحیح، اور بحمد اللہ یہ ان کا گفٹ ہے ہمیں
جو آپ تک بھی جو ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے سارا. اور الحمدللہ ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اللہ کریم ایسے ہی رکھے اللہ یہ پاک سارے معمولات. یہ جو ان کے معمولات تھے الحمدللہ ان کے فیضان سے اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑے رکھے گا چونکہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ. جناب صاحبزادہ سید شاہ رضا صاحب بخاری، یادوں کا ایک حسین باب ہے جو تہ در تہ کھلتا چلا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں ایک دروازہ اور کھولیے آپ حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کا اور ان کے پاکیزہ ذکر کا، تاکہ ہمارے سینوں تک اور دیکھنے والوں تک روشنی کی ایک اور لہر پہنچے. کچھ ارشاد فرمائیے گا انہی یادوں کے حوالے سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کا اور ARYQ TV کا شکریہ جنہوں نے بہت ہمیں نوازش یہ حضور. موقع فراہم کیا. میں اپنے بھائیوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 باتوں کا ذکر کروں گا بسم اللہ. کہ آخری کافی سارا وقت ان کا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ گزرا. بالکل صحیح. ان میں جو نماز تہجد کی جو میں نے دیکھی کہ کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی، اللہ اکبر. یہ ان کے معمول میں شامل تھا. اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی اور قرآن پاک کا معمول، پھر اشراق اور باقی اسپیشلی قرآن پاک اور ترجمہ تفسیر خود بھی اور ہمیں بھی بچوں کو، میری فیملی کو اس کی پڑھانا اور اس کی تفسیر کا، میری بیٹی کو اسپیشلی کیا کہنے. ویری اسپیشلی اس کے ساتھ اس کو ٹکڑوں کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں اس کو بیٹیاں تو ویسے ہی ماؤں جی کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، اور دادی ہوں اور پوتی ہوں تو یہ رشتہ تو شاید ماں بیٹی سے بھی کچھ ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے. جی شاید. بالکل بالکل. میری بیٹی کے ساتھ ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت بالکل زیادہ. ٹھیک. اور آخری ٹائم بھی مجھے یہ سعادت بھی رہی کہ کافی سارا ٹائم مجھے ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری کھانا بھی، جو آخری نوالے بھی میں نے ان کو آپ کے ہاتھ سے کھلائے، ان میں کے نے ان کو کھلائے ہیں، دہان میں بلکہ گئے. ان کے ہاتھوں سے کیا انہوں نے خود بات بھی ہے. مجھے کھلائے. اللہ اکبر. نماز اور قرآن پاک کے معاملے میں ان کی بڑی ہی سختی رہی ہے کہ بیٹے نماز ٹائم پہ اور تلاوت لازمی کر. یعنی اس پابندی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا کبھی بھی انہوں نے. کمپرومائز، آخری وقت تک نو کمپرومائز. بالکل ٹھیک. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. باقی اسی سے ہمارے خاندان بچ جاتے ہیں. ہماری فیملی، ہمارا خاندان ہمیشہ ان کی حیاتی میں بھی ان کے دعاؤں کے زیر اثر اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ زیادہ قربت محسوس کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ قربت اور بڑھتی جائے گی. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ان کی توجہ میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. خود وہ اپنی اولاد کی محنت بھی دیکھتے ہیں کہ کون اولاد کس طرح راغب ہوتی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جانے والوں کا فیض ان کی زندگی سے بھی کچھ بڑھ کر نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن صرف دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے. مکرم ناظرین، عطائے سیدہ زہرا آج کی خصوصی باوقار اور بڑی عزت والی نشست ہے. حضرت سیدہ پاک کی کنیز حضرت سیدہ ام رضا حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلندی درجات اور ان کے تذکار پر مبنی یہ نشست ہے. یہاں ہم کلام شامل کریں گے ان کے جگر پارے، ان کے پوتے جناب صاحبزادہ سید معین حیدر بخاری صاحب سے. میں ان سے گزارش کروں گا کلام کے چند اشعار شامل فرمائیے. تیری دید باجوں سونا، تیری دید باجوں دسدا ہنیرا سنجھیاں نے گلیاں، ہاں سنجھیاں نے گلیاں خالی ویڑا تیری دید باجوں زور نگانے میرا ٹر گیا میرے رکھ گیا ہجر سراں دی سجے کھبے میرے غم دیاں فوجاں بیٹھیاں اڑیک پوان دی اٹھن جوگی مول نہ چھڈیا
بیٹھی رو رو ہاں کرلاندی سردار جڑا میرا یار ملاوے اودے باندیاں دی میں باندی اور پتجھڑ موسم لنگ گیا آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں پورے رقص کرن پھل ٹیکن اتے بلبلاں موجاں لٹیاں وچھڑیاں گونجاں سب کر آیا وہ جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر سب کر آئے پر تینوں کون نہیں دیندا چھٹیاں تینوں کون نہیں دیندا چھٹیاں اور نہیں آیا نہیں آیا میرا دل بر ماہی ایویں بولنا جھوٹے آقاواں تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تینوں تاڑی مار اڑاواں پر پکی خبر جے ملن دی دیوے تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار کرا جا دیداں کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، کیا درد و سوز کے ساتھ ذکر خیر کیا ہے جانے والوں کا، اور کافی کے نشار کی صورت میں کیا خوبصورت حاضری پیش کی ہے جناب صاحبزادہ سید معین حیدر بخاری نے۔ اللہ ان کو اجر بھی دے، اور وہ دعاؤں کا سلسلہ جو ان کے بزرگوں کی جانب سے ان کی حیات میں قائم تھا، اللہ آج کے دور میں بھی قائم اور دائم رکھے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس مبارک نشست میں۔